آپ نے اپنی بستی کے ایک بہترین عالم دین حضرت مفتی خالد صاحب سے ایک معلوماتی قرآن کریم اور احادیث طیبہ کی روشنی میں تقریر کی۔ میں ایک سچی بات آپ کو بتا دوں، اصلی پیغام ہمارے لیے سب سے پہلے قرآن سے ہے، اس کے بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بے شک۔ اور حضرات، میں قسم کھا کے سچی بات کہتا ہوں کہ آپ اس مجلس کو معمولی نہ سمجھیں۔ جی بے شک، پہلے کے دور میں لوگ علماء کی زبان سے ایک ایک لفظ کو سننے کے لیے ترستے تھے۔ جی آج وجہ یہ ہے کہ علماء کی کثرت ہے، تو ہمارے لیے علماء کی کثرت باعث فخر ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علماء کے رابطے میں رہیں اور اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت کریں۔ آج کے اس جلسے میں مجھے کمیٹی والے ہمارے گاؤں کے ہی ہیں، سب کے نام معلوم نہیں ہیں، لیکن جن حضرات کو میں متحرک دیکھ رہا ہوں اس میں خصوصی طور پر محترم ماسٹر فہیم صاحب، ڈاکٹر توصیف صاحب، قاری محمد یعقوب صاحب، محترم محمد شمشاد ابن حاجی چھدہ، یہ ہمارے محترم بڑوں میں ڈاکٹر بابو صاحب، دیگر اور حضرات بھی ہیں ماشاءاللہ۔ میں ان کو مبارکبادی نہیں بلکہ میں یہ نہ کہنا چاہوں گا کہ تم تعریف سے خوش نہ ہو، بلکہ یہ سمجھ لو اگر اللہ نے ہماری اس کوشش کو، عمل کو قبول فرما لیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ تعریفی جملے وقتی طور پہ ہوتے ہیں، محدث کہہ دینا، مفکر کہہ دینا، عالم کہہ دینا وقتی طور پہ ہیں، لیکن اصل ہے اللہ ہماری خدمت کو قبول فرما۔ آمین بے شک۔ میں محدث کبیر کی ایک بات آپ کو بتاؤں گا۔ اشرفیہ کے اندر ایک محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ 7 مرتبہ حج کو گئے۔ جب 7ویں مرتبہ حج کو گئے تو کسی نے کہا کہ آپ نے تو بڑے حج کر لیے، تو انہوں نے کہا میرے حج کے بار بار جانے کو مت دیکھو، میرا اصلی حج تو وہ ہے جو اللہ نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اصلی چیز میرے عزیز و عمل ہے، ایک بار شرط۔ آپ جو ان علماء سے قرآن کریم اور احادیث طیبہ کے مبارک مقدس محترم الفاظ سن رہے ہیں، صرف زبانی دعوت یہ مت سمجھو کہ ہم نے یہ سنا وہ سنا، سچی بات یہ ہے کہ دل کی عطا گہرائیوں سے انہیں سینوں میں محفوظ کر لے۔ قرآن کی زبان تو قرآن کی زبان ہے، قرآن معمولی ہے۔ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بیمار پہ پڑھ دیا جائے تو اللہ شفا دے دیتا ہے، بے شک بے شک۔ کمزور پہ پڑھ دیا جائے تو اللہ طاقت دے دیتا ہے، بے شک۔ اور اگر دفن کیے مردے پہ پڑھ دیا جائے تو فضل ہو جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ میں نے مسلم شریف میں پڑھا ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پاروں کی تلاوت کر لیا کرتے۔ آج اگر امام 2 رکوع پڑھے تو مقتدی نکل کے بھاگ جائے، باتیں کریں، اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی قرات۔ اور آقا کریم نے ارشاد بھی فرمایا ہے میرے صحابہ نمازوں میں کمزوروں کا، بیماروں کا خیال رکھا کرو۔ لیکن سوال یہ ہے میرے پیغمبر کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی 2.5 پارے۔ علامہ سعیدی صاحب کی مسلم شریف کی شرح کا مطالعہ کر لینا، انہوں نے صاف لکھا ہے ایک ہے ہمارا پڑھنا اور ایک ہے پیغمبر کا پڑھنا۔ ہمارا پڑھنا الگ ہے، پیغمبر کا پڑھنا الگ ہے۔ پیغمبر بیماروں کے سامنے پڑھ دے تو اللہ شفا عطا فرما دے، اور نبی کمزوروں کے سامنے پڑھ دے تو اللہ طاقت عطا فرما دے۔ نبی کی قرات کا معاملہ الگ ہے۔ ان علماء کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک جملے کو ذہن میں محفوظ کرنا اور عمل کی کوشش کرنا۔ تیسری بات، یہ ہمارے لوگ بیٹھے ہیں بلا شبہ
کچھ لوگ کھڑے ہیں، بار بار کہا جاتا بیٹھ جائیے، کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا نہیں بیٹھتے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کریم اور حدیث طیبہ کے سماعت کرنے میں، سننے میں ذرا سے غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک غفلت اگر بدلی ہم نے، غفلت اور لاپرواہی کی تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ بے شک میں ایک بتاؤں، تفسیر ضیاء القرآن کے حوالے سے ایک صحابی تھے، وہ رسول کائنات جو بھی بولتے اسے لکھ لیتے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ ہر بات کو لکھ لیتے ہیں، رسول کی ہر بات مت لکھا کرو۔ کبھی رسول دنیا کی بات کرتے ہیں، کبھی رسول آخرت کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہاں کوئی آخرت کی بات ہے تو اسے لکھ لو، دنیا کی ہر بات مت لکھو۔ یہ بات رسول کائنات کو پتہ چلی۔ رسول کائنات نے بلایا اور اس صحابی سے کہا کہ میں جو بھی بولتا ہوں اسے لکھ لیا کرو۔ کیوں؟ رسول کائنات نے کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں بولتا ہوں، میں وہ بولتا ہوں جسے میرا رب بلوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات رسول کی بات بلا شبہ بعد کلام، رب کے کلام کے بعد رسول کی بات کا معاملہ ہے۔ تو جو قرآن سے باتیں کی جاتی ہیں یا حدیث طیبہ کی روشنی میں بولا جاتا ہے، بلا شبہ اجماع اور قیاس بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ مفتی خالد صاحب نے قرآن کی آیتیں پیش کی، حدیث طیبہ کو پڑھا، لفاظی نہیں کی، اسے قرآن میں قرآن کی آیتوں کو اور حدیث طیبہ کو اپنے سینے میں جگہ دو۔ یہ مت سمجھو ہمارے گاؤں کے ہیں، گاؤں سے لینا دینا نہیں ہے، جو قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے، وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آخری دو باتیں اور بتا دیں۔ ہم اور آپ کبھی استغفار نہیں کرتے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے رب سے توبہ کرنا، اور آپ نے بہت ساری یہ روایتیں اور یہ حدیث تو بہت مشہور ہے، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، انسان توبہ کرنے سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے توبہ کیا ہی نہیں۔ لیکن حضرات بات کڑوی ہو جائے گی، دنیا کے ماننے کے بعد ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ توبہ کر لینا، توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ ہزاروں توبہ کرتے پھرنا، آپ نمازیں چھوڑ دیں اور توبہ کریں، مولا معاف فرما دینا، جب تک قضا نمازیں آپ نہیں پڑھو گے آپ کی توبہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگی۔ اور فتاوی رضویہ کے حوالے سے ایک بات اور میں کہہ دوں، لوگوں نے بات رکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے حق العبد اور ایک ہوتا حق العباد، ایک ہوتا حق اللہ اور ایک ہوتا حق العباد، بندے کا حق اور اللہ کا حق۔ یہ لوگوں نے بانٹ رکھا ہے، کبھی مت بانٹو۔ آپ جانتے ہیں ہم کہتے کسے ہیں؟ آپ فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرنا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ہر حق العبد حق اللہ ہے۔ حق اسے کہا جاتا ہے جس کا مطالبہ کیا جائے، اور رب یہ کہتا ہے کسی کا ذل نہ دکھاؤ اور کسی کا کبھی مال ہڑپ نہ کر لینا۔ تو توبہ کی بھی شرطیں ہیں، توبہ کرو تو جو آپ نے گناہ کیے ہیں پہلے اسے ادا کرو۔ زمین ماری ہے، پیسہ مارا ہے یا اور کسی کا دل دکھایا ہے، پہلے ان سب سے توبہ کرو۔ آج لوگ زمینیں ہڑپ لیتے ہیں، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، لوگ خاموش بنے رہتے ہیں۔ اگر کسی کی آپ نے زمین ہڑپ کی ہے تو جب تک آپ اس کی زمین واپس نہیں کرو گے اللہ بھی آپ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور رہا گناہوں کا معاملہ، ریاض الصالحین کے اندر آتا ہے نبی مکرم نور مجسم فخر آدم بنی آدم علیہ تحیت و ثنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا 100 مرتن، 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ہمارا دعویٰ اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی کائنات سے کبھی کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بے شک رسول کائنات سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اور عربی زبان میں استغفار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کی مغفرت، تو پھر نبی کائنات استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ علماء نے اس کے 3 جواب لکھتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے
کہ رسول کائنات ایک عہدہ چھوڑتے دوسرے عہدے پر فائز ہوتے تو پہلے عہدے سے استغفار کرتے. سبحان اللہ. دوسرا جواب یہ لکھا ہے کہ رسول کائنات کا استغفار اپنے لیے نہیں تھا، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تھا. بے شک بے شک. تیسرا جواب یہ لکھا ہے اور یہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے، رسول کائنات کا استغفار ہمیں سکھانے کے لیے تھا. اے لوگوں، میں استغفار کرتا ہوں اپنے لیے نہیں، بلکہ تم استغفار کرنا تاکہ سیکھ جاؤ، اس لیے میں استغفار کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں نہیں معلوم استغفار کیسے کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو ہوش نہیں. صبح کو کہیں میں بڑا جلسہ ہوا، بڑی تبلیغ ہوئی، بڑی پبلک تھی. میرے عزیزوں، یہ کچھ نہیں ہے. اچھا انسان وہ ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے کے بعد اپنے سینے میں کچھ پیوستہ منجمد اور محفوظ کر کے جائے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہرحال وقت کا بھی گزر جائے گا، مجھے تقریر نہیں کرنا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہمارے گاؤں کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ نہایت ہی نصیحت آمیز تقریر حضرت مفتی محبوب عالم صاحب کو فرما رہے تھے. قدیم ہندوستان علامہ مبارک حسین صاحب اللہ چتویدی تشریف فرما ہے. گفتگو بند کریں، مائک کی آواز تھوڑی بڑھائیں، آہستہ سے بولیں. سبحان اللہ. بتانا چاہتے تھے جسم فانی ہے تو سجانے کی ضرورت کیا ہے. جسم فانی ہے تو سجانے کی ضرورت کیا ہے. حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے. ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے. عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے. عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے. اور مفتی صدام صاحب نے بھی حضرت نے بھی اشارہ کیا کہ اپنے دل میں حوصلے آزمایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو، رونے والے بھلے ہی کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو. حضرات ضرورت ہے آپسی بھائی چارہ کو بڑھائیے. ایک دوسرے کی زمین اگر قبضے میں کر رکھیے ناجائز اس کو دیجیے. اس لیے کہ جو فتنہ پیدا کرتا ہے یہاں بھی پریشان رہے گا، مرنے کے بعد بھی پریشان رہے گا. کسی نے کہا تھا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. حضرات اور خوشخبری سنیے کہ بریلی کے نبی اعلیٰ حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ شاہ حضور مفتی محمد آصم رضا آصم بن صاحب قلعہ سجادہ نشین درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ممبر پاک کی زینت بن جائیں گے. اگر آپ تقریر سننا چاہتے ہیں، ان کی تقریر کے بعد اسد اقبال صاحب قبلہ تشریف لائیں گے. وہ یہ نہ سوچا آئے ہیں کہ نہیں آئے، وہ آ چکے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ اسٹیج پہ آئیں گے. گھٹنوں سے ہاتھوں کو ہٹائیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. رہے گا ہر زبان ہر لب پہ نعرہ اعلیٰ حضرت کا، رہے گا ہر زبان ہر لب پہ نعرہ اعلیٰ حضرت کا. قیامت تک رہے گا بول والا اعلیٰ حضرت کا، قیامت تک رہے گا بول والا اعلیٰ حضرت کا. بغاوت وہ صحابہ سے کبھی بھی کر نہیں سکتا کہ جو بھی ہو گیا ہے دل سے شہدہ اعلیٰ حضرت کا، کہ جو بھی ہو گیا ہے دل سے شہدہ اعلیٰ حضرت کا. مخالف لاکھ چاہے پر گرا سکتے نہیں اس کو، مخالف لاکھ چاہے پر گرا سکتے نہیں اس کو. سدا اونچا رہے گا یوں ہی جھنڈا اعلیٰ حضرت کا، سدا اونچا رہے گا یوں ہی جھنڈا اعلیٰ حضرت کا. اور سنو فتاوی رضویہ کو دیکھ کر حیران ہے دنیا، فتاوی رضویہ کو دیکھ کر حیران ہے دنیا. ہے علمی محفلوں میں اب بھی چرچا اعلیٰ حضرت کا، ہے علمی محفلوں میں اب بھی چرچا اعلیٰ حضرت کا. اور یوسف علیہ السلام ملک کان میں نہیں میدان میں کہتا ہے خان کاہے ہے ابس ان کی شریعت کے بغیر، ہے تصوف بے نشا ان کی طریقت کے بغیر. میں تو کہتا ہوں عقیدت کا کوئی بھی کیس ہو، میں تو کہتا ہوں شریعت کا کوئی بھی کیس ہو، جیتنا ممکن نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے بغیر، جیتنا ممکن نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے بغیر. سمندر ہو رہا ہے خوش، پانی کی ضرورت ہے، بڑی خاموش ہے موجیں، ربانی کی ضرورت ہے. امام احمد رضا پر آج جو تنقید کرتا ہے اسے اپنے عمل پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اسے اپنے عمل پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ضلع مراد آباد نہیں پوری دنیا میں الحمدللہ جہاں نبی کا کلمہ پڑھنے والا رہتا ہے وہاں میرے اعلیٰ حضرت کا عاشق بھی رہتا ہے. سبحان اللہ. آئیے حضرات اب میں آپ کے سامنے شہنشاہ خطابت قائدان فصاحت و بلاغت حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ چترویدی جو دوسری بار آپ کے دائرے محبت میں حاضر آئے ہیں. گزشتہ سال بھی بڑی بڑا تقریر ان کی ہوئی تھی اور لوگ الحمدللہ پیاسے رہ گئے تھے، اس لیے کمیٹی والوں نے ان کو دوبارہ بلایا ہے. آج ایسی تقریر کریں گے انشاءاللہ آپ آنے والے سال تک نہیں یاد رکھیں گے. میں انہی جملوں کے ساتھ
بلا رہا ہوں ممبئی فضل و کمال خطیب ہندوستان علامہ مبارک حسین صاحب قلعہ چترویدی شاہسرام بہار. آئیے آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک گھٹنوں سے ہاتھوں کو ہٹا کر ایک ہاتھ سلامت ایک ہاتھ اٹھا کے بولو, دونوں ہاتھ سلامت ہے, دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ پریشانی نہیں ہے بلکہ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے, ماقا کے جلسے میں بیٹھے ہیں. آج بڑی اچھی تصویر ہونے والی ہے, تو میں اگر کس طرف نہ دیکھوں یہ سمجھ کے بولو ہم اپنے آقا کو منانے کے لیے مقدر چمکانے کے لیے بول رہے ہیں. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر. اپنے اجداد کو بدنام نہ ہونے دیں گے, یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے. دیکھنا ہے تو دیکھ, کبھی حکومت دے کر ہم کسی شہر میں کوہرام نہ ہونے دیں گے. لہرا کے بول گے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مشرق اعلیٰ حضرت, عشق محبت عشق محبت, بستی بستی قریہ قریہ. علامہ مبارک حسین صاحب قلعہ چترویدی تاجدار دو عالم کانفرنس. کیا چیز ہے تو آج زمانے کو بتا دا, اللہ کی مخلوق پہ فیضان لٹا دا. مانا کہ تیری ذات سمندر ہے سراپا, کچھ اٹھتی ہی موجوں کی آواز سنا دا.